نیوز کانفرنس کر رہی ہے۔ بتایا گیا وہ میڈیا کے ذریعے عوام سے شیئر کریں گے۔ باقی جو انہی کے ساتھ جڑی ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور میڈیا کے لیے بھی ہے، وہ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلی حج فلائٹ کا افتتاح کریں گے اور پہلی دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے امیگریشن کے بعد حاجیوں کی رخصتی ہوگی، تو تاکہ وہ تکالیف مشکلات جو حاجی سعودی عربیہ میں لینڈ کر کے وہاں اس پورے امیگریشن پروسیس سے گزرتے ہوئے تکالیف کا سامنا کرتا ہے، اس سے روکا جائے اور اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اور وہ کس طرح ہوگا وہ منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے۔ کابینہ کو سرمایہ کاری بورڈ کے اندر چونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چیئرمین نے کی تعیناتی تھی، زبیر گیلانی صاحب کو چیئرمین بی او آئی تعینات کر دیا گیا اور کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ گیلانی، زبیر گیلانی اسلام آباد کیپٹل کے لیے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ ایسپیکٹ بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھا وہ ہماری طاقت تھی، اور ہمیشہ سے ہم فخر سے اپنے بزرگوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اپنے والدین کا خیال کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے ان کے ساتھ ہمارا جو ایک لازوال رشتہ ہے اور ایک بے لوث رشتہ، اس کے تقدس کو ہم مجروح ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور جو بوڑھے والدین جب جوان ہوتے ہیں تو ہماری پہلے تو درجنوں تھے، اب چلیں اس تعداد کو آدھی درجن کر لیتے ہیں، ان بچوں کو وہ پالتے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ پھر وہ بچے سب مل کے بھی ان والدین کو نہیں پال سکتے، جو اکیلے جو ہیں ہم سب کو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی جو ہمارے گیپس نظر آ رہے ہیں، معاشرے کے رویے بدل رہے ہیں، معاشرے کے سامنے مختلف چیلنجز آ رہے ہیں، ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں سینئر سٹیزن بل 2019 کی اصولی منظوری دی ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کی بحالی، فلاح و بہبود اور تمام جائز بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سینئر سٹیزن کونسل قائم کی جا رہی ہے، اور اس کے تحت اسلام آباد سے یہ سٹارٹ لیں گے اولڈ ایج ہوم۔ اور میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ سیالکوٹ میں گزشتہ تقریباً 12 سال سے میں سیالکوٹ میں ایک اولڈ ایج ہوم کی شکل میں اس منصوبے کو چلا رہی ہوں، اور یہ میرا سوشل ورک کا نشہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم اور میں اور ہماری کابینہ ایک ہی نشے کا شکار ہیں، جو سوشل ویلفیئر کا ہے، انسانی خدمت کا ہے، اور اس قومی خدمت اور ملکی مفاد کے نشے میں سرشار یہ آپ کی حکومت جو ہے ان بزرگ شہریوں کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ کابینہ نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں نے آپ کو گوش گزار کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہمارے نیشنل چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ درد رکھتے ہیں ان بچوں کے لیے، تو کابینہ نے آج نیشنل کمیشن آن رائٹس آف دی چائلڈ کی پرنسپلی منظوری دی ہے، اور جس کے تحت پرائم منسٹر صاحب نے وہ بچے ہمارے جو
اغوا شدہ ہیں، گمشدہ ہیں، اور پورے ملک میں ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بینک نہیں ہے کہ ہر صوبے سے ہم یہ فگرز اکٹھی کر کے ایک سینٹرلائز ڈیٹا بینک بنائیں کہ پاکستان میں اغوا شدہ اور گمشدہ بچوں کی تعداد کیا ہے۔ تو یہ کمیشن جو ہے وہ اس چیلنج کو اوور کم کرے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کے ذریعے ایکسیس ٹو انفارمیشن میڈیا کے لیے بھی ایزی ہو جائے گی، ون ونڈو آپریشن ہوگا اور ایک جگہ سے وہ تمام انفارمیشن دستیاب ہوگی۔ شمالی کوریا کے ساتھ ہمارا ویزوں کا جو طریقہ کار ہے اس کی آج منظوری دی ہے کیبنٹ نے، اور اس طریقہ کار کے تحت جو ورک ویزا ہے، چونکہ شمالی کوریا کے ساتھ ہم ورک ویزا کی انلسٹمنٹ اور اپنے جو مین پاور ہماری بیرون ملک جانی چاہیے اور مین پاور کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ آئیں، کیبنٹ نے آج اس حوالے سے باقاعدہ منظوری دی ہے۔ سی ڈی اے جو اسلام آباد کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ریگولیٹر ہے، وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ کی موجودگی میں چیئرمین سی ڈی اے اور تمام ذمہ داران کو یہ باور کروایا ہے کہ سی ڈی اے جو کیپٹل کا ایک بہت اہم ستون ہے، وہ ستون جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کریٹ کرے۔ 1960 میں آپ کا سی ڈی اے کا جو پہلا لا ہے 1960 میں بنا، اور ماسٹر پلان جو سی ڈی اے کا تھا 1960 کا بنا ہوا۔ آج وزیر اعظم نے واضح ہدایت کی کہ فی الفور سی ڈی اے نیا ماسٹر پلان بنائے، اور اس ماسٹر پلان میں اپنی جو کیپٹل کے اندر ہونے والی ایکسپینشن ہے، ہیپ ہیزرڈ جو گروتھ ہے ہاؤسنگ کالونیز کی، جو یہاں شارٹیج آف کامن مین کے لیے ریزیڈنس ہے کہ دستیاب نہیں ہے، جو لوڈ ہے سی ڈی اے کے اوپر ڈسٹریبیوشن آف ورک نہ ہونے کی وجہ سے کیاس ہے، ہر طرف گندگی ہے، جو بلڈنگز ہیں ان کی پراپر دیکھ بھال نہیں ہے۔ تو یہ سی ڈی اے سے جڑے تمام جو انیشیٹو ہیں، سب سے اہم انیشیٹو اس شہر کو پانی دستیاب ہونا، پینے کا صاف پانی دستیاب ہونا، وہ سب سے اہم ضرورت ہے اس شہر کی، اس کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے۔ اور جو گرین بیلٹس ہیں اس پہ جو قبضہ ہوا اور جس انداز سے مس یوز ہو رہی ہیں وہ تمام ہماری گرین بیلٹس، سی ڈی اے اس کے لیے جو اویلیبل قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے امیجیٹ ایکشن لے، اور اگر کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو فی الفور جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے لائے جائیں۔ وزیر اعظم نے سی ڈی اے کو، چونکہ ان کے آج بجلی کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ فگر آیا کہ 1 ارب روپیہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ ہے وہ اس مد میں سی ڈی اے جو گرانٹ لیتا ہے گورنمنٹ سے، وہ 1 ارب یا آپ کی اسٹریٹ لائٹس اور اسلام آباد کو روشن رکھنے کے لیے بل پے کرتا ہے سال کا 1 ارب۔ تو یہ جو گیپس تھے، فلاز تھیں، جس میں سب سے عام فلا جو تھی کہ آپ کی بن گئی ہے کونسل اسلام آباد کی، اس میونسپل کارپوریشن اسلام آباد جو ہے اس میں اور سی ڈی اے کے اختیارات میں جو ڈسپیرٹی ہے، توازن نہیں ہے، اس کو پراپرلی ایک آرگنائزڈ میکنزم کے ذریعے توازن لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ جو پاک پی ڈبلیو ڈی کا رول ہے، مینٹننس
اور ایگزیکٹو اتھارٹی دو چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں چل سکتی، اور ان کو یہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ طے کریں. سی ڈی اے مینٹیننس نہیں کر سکتا، اس کو بلڈنگ کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے، نیو ہاؤسنگ اسکیم کی طرف جانا ہے، اس کو گرین کلین اسلام آباد کی طرف جانا ہے. تو وہ مینٹیننس جو ہے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو دی جائے، اور اسی طرح جو آپ کا میونسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے اس کے رول کو افیکٹو کیا جائے اور ایک جامعہ پروگرام لایا جائے. آج اس مد میں انہوں نے جو بجٹ مانگا تھا اس بجٹ کی کیٹیگریکلی اپروول دی گئی، لیکن ان کو ایک افیکٹو یوٹیلائزیشن آف دیٹ بجٹ جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے 2 ہفتے کے اندر اندر ایک افیکٹو روڈ میپ لانے کے لیے کہا گیا. کیبنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کا جو میونسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے اس کا 2018-19 میں 16 ارب روپے ان کو دیے گئے. 1 ارب روپیہ صفائی کی مد میں سی ڈی اے نے آپ کا پاک پی ڈبلیو ڈی اور 1 ہی ارب الیکٹریسٹی کا دیا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سی ڈی اے کے اسپیشل آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتایا گیا کہ شہر کی ضرورت جو ہے وہ 12,000 گھر ہے، اور چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کیبنٹ کو کہ ہمیں یہ 12,000 گھروں کی ضرورت کو اسلام آباد کے اندر فی الفور پورا کرنے کے لیے امیجیٹلی اگلے ہفتے سے وہ ایک پراپر کمپریہنسو روڈ میپ لے کے آ رہے ہیں، اور جس کو پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد اسلام آباد سے اس کا آغاز ہوگا. اور جو سی ڈی اے کے ساتھ ہی جڑا ریسٹرکچرائزیشن آف سی ڈی اے ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا کہ یہ ریسٹرکچرائزیشن ہو سی ڈی اے کی، تاکہ ہمیں جو سی ڈی اے کے ساتھ جڑی توقعات ہے، کیونکہ سی ڈی اے ایک کیپٹل کو ٹیک کیئر کر رہا ہے اور کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کا فیس ہے، تو وہ سیکٹرز جو سی ڈی اے کو ڈیولپ کرنے تھے وہ ابھی تک ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے. تو اس حوالے سے سی ڈی اے اپنی ترجیحات طے کر کے تو جلد از جلد ان چیلنجز پہ اوور کم کرے. چونکہ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ جو ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈگریاں لے کے روزگار کی تلاش میں ہے، تو اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹیریئر منسٹری، چونکہ سی ڈی اے از پارٹ آف دی انٹیریئر منسٹری، تو ان کو یوتھ امپلائمنٹ اسٹریٹجی لانے کی ہدایات دی ہیں. اور وہ یوتھ امپلائمنٹ اسٹریٹجی اگرچہ کہ ہمارے احساس پروگرام اور کامیاب نوجوان پروگرام کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوگی، لیکن جو یونیک آئیڈیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیبنٹ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں پوری دنیا میں ہوتا ہے جتنے بھی کیپٹلز ہیں وہاں یوتھ جو ہے وہ دن کو کام کرتی ہے اور آفٹرنون میں شام میں وہ 3 ویلر کارٹ ٹائپ سٹال لگا کے تو وہ اپنے اس معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو سی ڈی اے بھی اس حوالے سے ایک پراپر میکنزم پلان کرے، کیبنٹ کے سامنے وہ لے کے آئے تاکہ ہماری اسلام آباد کی جو مارکیٹس ہیں، مین شاپنگ مالز ہیں، یا جہاں جہاں پاسبل ہو سکتا ہے وہ سجیسٹ کریں کہ وہاں ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ان موویبل کارٹس کو کس طرح انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کا کلچر بھی پروموٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپلائمنٹ بھی اپنے لوگوں کو دے سکے. کابینہ نے ہمارے جو شاہ جہاں مرزا کو ایم ڈی پرائیویٹائزیشن اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی ہے.
آپ کا شاہ جہان مرزا، جی جی، ہمارے جو آپ کے نیشنل بانڈز ایک بہت بڑا ماضی میں کالا دھن محفوظ بنانے کا ذریعہ بنا رہا کہ لوگ اور کچھ اس میں مشہور ہستیاں ہیں جو اپوزیشن کے اندر بڑے بڑے نام ہیں کہ جو بانڈ ان پہ عاشق ہوا کرتے تھے. پاکستان میں کہیں بھی بانڈ نکلتا تھا وہ بانڈ گھوم گھما کے ان کے نام سے جڑ جاتا تھا. تو وہ بانڈ کے جو شوقین اور عاشق حضرات تھے ان کی اس پوری کالے دھن کی جو ایک اس کے ساتھ جڑی بہت تکلیف دہ آپ بیتیاں عوام سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. تو وہاں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کے لیے 40,000 کا جو بانڈ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے وہ جس کے پاس ہوتا تھا وہی اس کا کسٹوڈین ہوتا تھا، اور کوئی بھی شخص جا کے جس کے ہاتھ میں بانڈ ہے وہ کیش کرا سکتا تھا. اب اس کے اندر کچھ ریفارمز لائی جا رہی ہیں جس میں ایک تو وہ بانڈ 40,000 کا ختم ہوگا اور اس کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا جس کے نام سے وہ نکلا ہوا ہوگا. وہ جو جن پہ بانڈ عاشق ہوتے تھے اب وہ بانڈ اگر عشق مشوقی بانڈ سے انہوں نے کرنی ہے تو ان کو بتانا ہے کہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، اور انہوں نے لیا تو کس آمدنی سے لیا اور ان کا وائٹ سورس کیا تھا. تو اس سے یہ عشق بھی دم دوڑ جائے گا. جہاں باقی آپ دیکھیں گے بانڈ کے ساتھ ان سیاستدانوں کا جو عشق تھا روایتی وہ بھی اس قانون کے بعد دم توڑے گا. اس میں جو ہے وہ چونکہ اس سے پہلے آپ جاتے تھے بانڈ لے کے گئے، کیش کرایا، پیسے لے کے جیب میں ڈال لیے. اب آپ نے اگر وہ بانڈ کیش کرانا ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ منی ان یور اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ کے اندر پیسہ کیش ہو کے آئے گا. وہ انڈر دی ٹیبل اور اوور دی ٹیبل جو ڈیلز تھیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. اس بانڈ سے آپ اپنے جو ڈیفینس سرٹیفکیٹ اور اسپیشل جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں ان میں بھی آپ اب یہ کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی صرف کیش ہی نہیں ہوگا، اس میں ڈاکومنٹیشن بھی انشور ہوگی. اس کے علاوہ جو کابینہ کو بتایا گیا کہ جو کیبنٹ کے ڈیسیژنز تھے اس میں 885 فیصلے کیبنٹ نے جو کیے ان میں سے 789 پہ عمل ہو چکا ہے، 45 پہ کام جاری ہے اور 22 فیصلے ڈیلیڈ ہیں، انڈر پروسیس ہیں. لیکن آج جو پاکستان کے عوام کے لیے اسی کابینہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کی رفتار کے حوالے سے جو ECC میں فیصلے ہوتے ہیں وہ چونکہ کیبنٹ میں آتے ہیں تو آج بڑے عرصے بعد پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری ملنے جا رہی ہے کہ وہ سٹیل مل جو سفید ہاتھی تھا اور جس کو ٹارگٹ کر کے اپنا لوہا بیچنے کے لیے قوم کا لوہا پیدا کرنے والا یونٹ جو ہے اس کو بیمار کیا گیا، اور یہاں تک کہ اس پروگرام کے ساتھ جو انفارچونیٹلی جو ہاتھ دکھایا گیا، جو فرنس تھی ہائی اسٹینڈرڈ ویری ویل اکوپڈ اینڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی، ان یونٹ کو پاکستان سٹیل مل کو بیمار کر کے جو اکوپمنٹ کو ضائع کر کے پھینکا گیا. ECC نے اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کو انڈورس کیا کہ پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ پرائیویٹائز ہم نہیں کریں گے، اور یہ قومی اثاثہ ہے اور اس قومی اثاثے کی ہم حفاظت کریں گے. اس کو چلانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ڈفرینٹ جو ہمارے انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ آئیں گے اور اس کو پراپر ایک پرائیویٹائزیشن منسٹری کے زیر سرپرستی
ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بنیاد پہ بڈ کے ذریعے اس کو ان انویسٹمنٹ پارٹنرز کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے میکنزم سے اس کو دوبارہ سے ریویمپ کیا جائے گا، اس کو چلایا جائے گا، اور پاکستان سٹیل مل چلے گی تو پاکستان میں ترقی کا پہیہ چلے گا، اور اس کو فی الفور جو ہے کیبنٹ نے اپروو کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ڈسکوز تھی، ہمارا جو چیلنج ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ بجلی کی شکل میں جو اس قوم کو بدترین مشکلات میں سے ایک مشکل کا سامنا یہ بھی ہے کہ وہ 1200 کا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس حکومت کو ظاہر ہے ادا کرنا ہے، پے کرنا ہے، اور جو آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور جنریشن یونٹس ہیں یا کمپنیز ہیں، وہ آپ کو کسی صورت بھی اس وقت تک بجلی نہیں دیں گی جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے۔ تو وہ پیسے ان کو دینے کے لیے یا آپ کے پاس اپنی آمدن ہو اور یا پھر آپ قرضہ لیں۔ آمدن آپ کے سامنے ہے، جو سچویشن ہے آپ کی خزانے کی سپیس کی، تو لہٰذا عوام کو اس میں حصے دار بناتے ہوئے اس بوجھ کو تھوڑا سا 75% گورنمنٹ نے اٹھایا 300 یونٹ تک، اور باقی جو ہے اس ٹیرف کے اندر ہمارے وہ جو افورڈنگ کلاس ہے اس کو حصے دار بنانا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو ڈسکوز ہیں، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے جو فیلیئرز ہیں، جو لائن لاسز ہیں، جو آپ کے اس انفراسٹرکچر کے اندر گیپس ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ان کی پرائیویٹائزیشن کا جو پرپوزل ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے آج کیبنٹ نے ہدایات جاری کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو پارٹنرشپ میں لانا، اوورسیز پاکستانیز کو امپاور کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا تاکہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، اور مشکل حالات میں وہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے تمام ایئرپورٹس پہ اوورسیز پاکستانیز کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ اوورسیز منسٹری اور تمام وہ ڈپارٹمنٹ، وہ ایف آئی اے ہو، یہ آپ کا جو امیگریشن کا پروسیس ہو، کسٹم کا پروسیس ہو، ہر حال میں اوورسیز پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو پاکستان کے ساتھ جو ان کا لازوال رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اوورآل جو پاکستان میں ان کی جو پراپرٹیز ہیں، یا منسٹر فنانس نے کیبنٹ کو بتایا کہ چونکہ یہ ابھی ہم نے بے نامی لاز کے حوالے سے جو فنگر پرنٹس ویریفیکیشن کا بینکس نے سلسلہ شروع کیا ہے، اوورسیز پاکستانیز چونکہ باہر ہمارے فارن آفیسز کے اندر یہ سہولت دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، تو پرائم منسٹر نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ہدایات جاری کی ہیں کہ فی الفور وہ ایسا میکنزم بنائیں کہ جو ہمارے باہر بیٹھے پاکستانی اپنے اثاثے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں اور فنگر پرنٹس ان کے لیے مسائل ہیں، تو وہ اپنے ان تمام ترجیحات کے ذریعے فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز بنا کے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چونکہ ہمارے کچھ ہاسپٹل جو ہیں جن کو پچھلی دفعہ بھی یہ بار بار صوبائی ادھر سندھ میں تک بے چینی اور پریشانی ہے، اضطراب ہے کہ یہ ہمارے کھاؤ پیو پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کیوں لے کے جا رہی ہے، اور ایک نامور ایم این اے کے بھائی ماشاءاللہ سے وہ ان کے ہی ایک بھائی جو 65 لاکھ روپیہ ایک وہاں کے فیڈرل ہاسپٹل سے تعینات
ہو کے چیف ایگزیکٹو تو تنخواہ لے رہے ہیں، تو ہمیں احساس ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ صوبائی خود مختاری چیلنج ہو رہی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ صوبائی خود مختاری ان کی ذات سے شروع ہو کے ان کی ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ تو چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ وہ ادارے وفاقی حکومت واپس لے، تو آج کیبنٹ نے وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ، چونکہ فنڈز جو ہیں وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور صوبے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں منصوبے، اور وفاقی حکومت بغیر فنڈز کے ان منصوبوں کو اپنے بجٹ کے اندر جہاں پہلے سپیس نہیں ہے تو ہم کوئی نیا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے ہمیں ہدایات دے تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور لیگل ٹیم کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی نئی لے رہنمائی۔ اس میں جو امپورٹنٹ جو آج کا اگلا جو ایشو تھا وہ آپ نے دیکھا کہ ایک کل سپہر سے پاکستان کے اندر ایک نامور شخصیت، انہوں نے جو اعلیٰ کارنامہ انجام دیا، اس تاریخ ساز ان کی جو کارستانی تھی، کیونکہ جہاں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملے، کیلبری فونڈ کے ذریعے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنا، آپ کو قطری لیٹر کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنا، اور تمام تر جو جدید ترین طریقے واردات اس قوم کو لوٹنے کے متعارف کرانا، جس میں ٹیٹیاں فلودے والوں کے اکاؤنٹوں سے برآمد ہونا، ریالے کو راتوں رات ارب اور کھرب پتی بننا، یہ اتنے ایسے صلاحیت والے کارنامے تھے کہ قوم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جن کو وہ اپنے رہبر مانتے ہیں وہ اتنے بڑے راہزن ہیں۔ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کام میں جو ماڈل ٹاؤن کے مظلوم لوگوں کی چیخیں آؤ بکا اور سسٹیاں وہ بھی آپ نے سنی، لیکن یہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اسکواڈ کے اندر گاڑیاں سہولت کاری کے لیے استعمال ہوں، وہ بھی اس زہر کے لیے جو ہمارے اس ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اور وہ جو وائٹ پاؤڈر ہے، وہ وائٹ پاؤڈر جو ہے وہ جس انداز سے پاکستان سے باہر بیچنے کے لیے ہمارے وہ نامور سیاستدان اور ہمیشہ دوسروں کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کے چیمپئن، ہمیشہ دوسروں کی ذات کو داغدار بنانے کے لیے بے چین اور مونچھوں کو تاؤ دے کے وہ ہمیشہ اپنے دامن کو جھاڑ کے نکل جایا کرتے تھے، پوری قوم نے دیکھا کہ سر عام اس شخص کی جو ایک ایسی افسوسناک حرکت جس سے تمام پارلیمنٹیرین کے سر نیچے ہو گئے، انہوں نے کل جب یہ کارنامہ انجام دیا تو میڈیا میں ایک تاثر دیا گیا کہ یہ کوئی سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اور ٹارگٹ کر کے ان بہت زیادہ خادم شریفین، ہر طرح سے الحرمین، میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ وہ حرم کی توہین ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ خادم الشریفین بنے ہوئے جو لوگ تھے، انہوں نے کل جو پوری قوم نے دیکھا اور پھر کل میڈیا کے ساتھ جو کچھ واردات کی ہمیشہ سے جو یہ جماعت کرتی رہی، اسے حکومت کے کھاتے میں ڈالا،
اور یہ کہا کہ حکومت نے یہ بدترین انتقامی کارروائی کی ہے. تو آج چونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے اور جو اس متعلقہ ڈویژن کا ہے وہ اس پہ بات کرے، لیکن چونکہ رات 11:30 تک میڈیا میں ون سائیڈڈ اسکرین کے اندر جو تاثر دیا جا رہا تھا، جو بیانیہ قوم کو دکھایا جا رہا تھا مظلومیت کا، آج وزیر اعظم پاکستان نے کیبنٹ کے اندر متعلقہ منسٹر کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہے کہ مجرم جو ہے اس کو اور جرم کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جائے. اور جیلیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیٹرنس کے لیے بنائی جاتی ہیں. جیلیں جو ہیں وہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، جو لوگ منشیات فروشی میں انوالو ہیں، جو لوگ اس قوم کے اثاثوں کو لوٹ مار کر کے ہر طریقے سے بدترین معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر لے کے جیلوں میں ایک کلاس لے کے وہ پاکستان کے اس عام قیدی کے منہ پہ جیل میں تماچے مار رہے ہیں اس قانون پہ کہ یہ ایک کلاس جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو ریڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ترجیحات طے کرنی ہے کہ وہ لوگ جو پروڈکشن آرڈر لے کے آئے پارلیمنٹ میں بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، انہوں نے پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اسی پارلیمنٹ کی راہداریوں میں خوش گپیوں میں مصروف رہے اور انہوں نے زیرو انپٹ دی اس بجٹ میں جس کے لیے ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے. تو وزیر اعظم پاکستان نے اس قانون کو متعلقہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو منسٹری انٹیریئر ہے اس کو ہدایات دی ہیں کہ جب طاقتور جو ہے اس کے لیے قانون اور طرح کا اطلاق اور عام پسے ہوئے غریب شخص کے لیے یا شہری کے لیے اور قانون کا اطلاق، اس کے اندر جو ہے بے چینی بڑھتی ہے، اس کے اندر جو ہے ان مسائل سے نپٹنے کا جو جذبہ ہے وہ کم ہے. تو لہٰذا قانون کا یکساں اطلاق ہوگا اور جیلوں کے اندر جو ایک تو ہے نا ملزم، ایک ہے مجرم، اور مجرم جو ہے وہ ان کے دل کی دھڑکن کو ٹھیک رکھنے کے لیے تقریباً 21 ڈاکٹر کی ٹیم ہے جو ان کے دل کی دھڑکن کو دیکھتی ہے اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی دل کا دھڑکن کو ٹھیک کرنے کے لیے کرائٹیریا کیا رکھیں. وہ ایسا ہی ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار، یا الٹ کام ہے کہ ایک بیمار کے لیے 100 انار ہیں اور وہ پھر بھی راضی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گھر سے مجھے کھانا چاہیے، گھر سے وہ کھانا بسم اللہ کھائیں، آپ ضرور کھائیں، لیکن وہ کون سا دل کا مریض ہے جو ہڑیسا کھاتا ہے کھانے میں، جس کو سری اور پائے چاہیے کھانے میں، اور جس کو مرغن روسٹ غذائیں چاہیے کھانے میں. تو یہ دل پشوری کرنے کے لیے تو وہ غذائیں ہو سکتی ہیں، دل کا علاج کرنے کے لیے وہ دوائیں اور وہ کھانے جو ہیں وہ تو ان کے لیے کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. اور حکومت کو ان کی صحت کا بہت خیال ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحت مند رہیں گے تو وہاں ان کو یہ احساس رہے گا کہ اس قوم کا جو مینڈیٹ لے کے آنے والے جو تھے
جن کو اس قوم نے رہبر چنا، وہ رہزن مان کے کس طرح اس قوم کے وسائل کو لوٹتے رہے، ڈاکہ ڈالتے رہے، اور کس انداز سے انہوں نے مذاق اڑایا اس پاکستان کے قوانین کا اور یرغمال بنایا، ان کو گھر کی لونڈی بنایا۔ آج شہباز شریف صاحب نے ایک خطاب فرمایا، میں صرف 1 منٹ اس پہ بات کر کے، ایک تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ ریسرچ کر کے جو چیزیں ماشاءاللہ سے سابقہ ادوار میں، یہ ایک لمبی داستان ہے، اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ جو کہتے ہیں نا یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے، یہ 12 پوائنٹ ضرور پڑھیے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کو تو آئے ابھی 10 ماہ ہوئے ہیں، تو یہ جناب بہت بڑے نامور کھلاڑی جو تھے، انہوں نے تو میڈل اور ٹرافیاں ہمارے آنے سے پہلے کی جیتی ہوئی ہیں، اور اس میں جو آپ کا عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب، اور وہ ان کے شان میں کافی قصیدے پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور وہ بھی میڈیا کی زینت بنے رہے۔ ہم آپ کو کاپیز کروا کے دیتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کے حصے میں کون کون سی ٹرافی آئی۔ اس میں میاں صاحب نے آج عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی، میں ان کو یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ 71 سال میں ایسا شخص وہ الفاظ میں ادا نہیں کروں گی، تو میاں صاحب 71 سال میں واقعی اس قوم کو کوئی ایسا لیڈر دستیاب نہیں ہوا جو آپ کا علاج کر سکے، اور اسی لیے جو کام 70 اور 71 سال میں نہیں ہوا وہ کرنے کی ذمہ داری اس پروردگار نے عمران خان کو دی ہے۔ اسی لیے عمران خان کا عمل آپ کو گولی کی طرح لگ رہا ہے۔ عمران خان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ اس کو گولی سمجھتے ہیں اور اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے، آپ نے کہا کہ وہ اس قوم کے لیے قابل قبول نہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے کرپشن کنگز، بے نامی دار، ٹی ٹی مافیاز، ان سب کے لیے وہ درد سر ہیں، لیکن عوام کے لیے وہ امیدوں کا چراغ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو آپ نے دیکھا کہ آؤ بکا فریاد سیاسی ہمارے کچھ اور اینڈ سے بھی آ رہی ہے، پیپلز پارٹی سے، تو آج آپ کو ایک ٹویٹ میں نے کیا ہے کہ بے نامی دار جتنی بھی جائیدادیں تھیں اس حوالے سے اتھارٹی بنا دی گئی، اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے۔ اس اتھارٹی کے نیچے مختلف زون بنائے گئے اور ان زونز میں معاون خصوصی اطلاعات فردوسہ شکوان نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انسانی خدمت کے نشے کا شکار ہے۔ کابینہ نے نیشنل کمیشن آف چائلڈ رائٹس کی منظوری دے دی ہے۔ عازمین حج کو بھی بہترین سہولتیں دیں گے۔ اس بلیٹن سے